محترم سامعین اکرام، میں 4 مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ لبو، رخسار، زلف، یہ سب بات نہیں کروں گا۔ نوجوانوں، آپ لوگوں کو جو مصرے دینے والا ہوں 4 مصرے میں شریک ہوئیے گا۔ اگر آپ کے عمل کرنے کے لائق مصرا ہو تو جڑ جائیے گا۔ مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر، دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر، کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی۔ لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں، لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں، ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی۔ ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی۔ زوردار تالی ایک مرتبہ بجائیے نوجوانوں، اگر یہ مصرع آپ کے من والا تھا۔ 4 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی جب دعا لگتی ہے تو انسان زندگی میں کیسے کامیاب ہو جایا کرتا ہے اسے کبھی اندازہ نہیں ہوتا۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں نوجوانوں، اللہ کرے آپ لوگ اس مشاعرے سے کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ لے کر جائیں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، سنیں کہ ماں کی ممتا ہے دوستوں ایسی، ماں کی ممتا ہے، ماں کی ممتا ہے دوستوں ایسی، تم کو آباد کر کے چھوڑے گی، لڑکیوں کے نہ پڑنا چکر میں، تم کو برباد کر کے چھوڑے گی۔ کیا کہنے ہیں بابا بابا بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ بابا تالیاں کمزور ہیں، تالیاں کمزور ہیں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع آگے سے پیچھے تک زوردار تالیاں بجائے۔ پیش کرتا ہوں یہ شعر، سنیں کہ ماں کی ممتا ہے دوستوں ایسی، تم کو آباد کر کے چھوڑے گی، لڑکیوں کے نہ پڑنا چکر میں، تم کو برباد کر کے چھوڑے گی، تم کو برباد کر کے چھوڑے گی۔ بہت شکریہ۔ آئیے 4 مصرے پڑھتا ہوں ان نوجوانوں کے حوالے جن کے والد محترم سعودی رہتے ہیں، ان کے حوالے 4 مصرے کرتا ہوں۔ بات اگر سچی لگے تو جی این پور، بلریا گنج، اعظم گڑھ اپنے آپ میں ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے۔ آپ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ سعودی جائیے، دبئی جائیے، العین جائیے، شارجہ جائیے، آپ کو پورا خطہ، پورا قبیلہ آپ کو اعظم گڑھ کا دیکھنے کو ملے گا۔ ان تمام بچوں کے حوالے یہ 4 مصرے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ لبو رخسار چشم و زلف و شانہ بھول جاؤ گے۔ شریف یہ بطور خاص، لبو رخسار چشم و زلف و شانہ بھول جاؤ گے، حسینوں کی ادائیں قاتلانہ بھول جاؤ گے، اگر تم دیکھ لو گے باپ کی حالت سعودی میں، قسم سے بے وجہ پیسے اڑانا بھول جاؤ۔ بھائی زندہ باد زندہ باد۔ بھائی مقدر پڑھیں، مجمع سے آواز آ رہی ہے، کیا کہنے ہیں؟ آپ کا غزل میں الگ ہی انداز ہے بھائی، شعر اگر سچا اور اچھا رہا ہو تو ایک مرتبہ آپ سب ذرا سا زوردار تالیاں بجا کر میرا حوصلہ بڑھائیں۔
اور مجھے یہ نہ محسوس ہونے دے کہ اسد اعظمی تم صرف نعتیہ مشاعرے کی ہیرو نہیں ہو، تم کہیں نہ کہیں غزل کے بھی مشاعرے پڑھ لیا کرتے ہو۔ ایک مرتبہ تالیاں بجائیے تو میں ان 4 مصروں کو آپ تک پہنچاؤں۔ لب و رخسار چشم و زلف و شانہ بھول جاؤ گے، حسینوں کی ادائیں قاتلانہ بھول جاؤ گے، اگر تمہیں دیکھ لو گے باپ کی حالت سعودی میں، قسم سے بے وجہ پیسے اڑانا بھول جاؤ گے، قسم سے بے وجہ پیسے اڑانا بھول جاؤ گے۔ 4 مصرے اس ماں کے لیے پڑھتا ہوں جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب کی مائیں ہیں نوجوانوں، ماں کی قدر کریں اگر آپ سب کو جنت پانا ہے۔ ماں کی قدر کریں، ماں کو کبھی اف تک نہ کہیں، والد محترم کو کبھی اف تک نہ کہیں۔ حدیث کا ایک مفہوم جوڑتا ہوں اور اگر شاعری ہو گئی ہو تو آپ کی دعائیں مانگتا ہوں، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ اجر وہ بے حساب پائے گا، اجر وہ بے حساب پائے گا، مرتبہ لا جواب پائے گا، جو بھی دیکھے گا پیار سے ماں کو، ایک حج کا ثواب پائے گا۔ بھائی زندہ باد، کیا کہنے ہیں، ایک حج کا ثواب پائے گا، ایک حج کا ثواب پائے گا۔ آئیے ایک مطلب 2-3 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک نظم پڑھوں گا۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک نظم آپ سب کو سنا کر ہی جاؤں گا۔ ایک مطلب 2-3 شعر سن لیجیے، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ نہ ہو جس گھر کا مالک باپ وہ زندان لگتا ہے۔ شریک ہوئیے گا کہ ایک مصرے میں پیش کرتا ہوں، سنیں۔ نہ ہو جس گھر کا مالک باپ وہ زندان لگتا ہے، بنا ماں کے ہنسی بنگلہ بھی قبرستان لگتا ہے، ماں کے ہنسی بنگلہ بھی قبرستان لگتا ہے، گھروں کی رونقیں تو صرف بہنوں کی بدولت ہے۔ نوجوانوں شریف ہوئیے گا کہ ایک مصرے میں پیش کرتا ہوں، سنیں۔ گھروں کی رونقیں تو صرف بہنوں کی بدولت ہے، بہن ہوتی نہیں جس گھر میں وہ ویران لگتا ہے، بہن ہوتی نہیں جس گھر میں وہ ویران لگتا ہے۔ یہ شعر آپ لوگوں کے مطلب کا آنے والا ہے، اشارے میں پوری بات ہو جائے گی، جس کے ساتھ یہ حادثات گزرے ہوں گے اس تک یہ شعر پہنچ ہی جائے گا۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ بڑے بھائی نے سب بھائی کو والد بن کے پالا ہے۔ اگلی لائن کا استقبال کیجئے گا، پیش کرتا ہوں، سنیں۔ بڑے بھائی نے سب بھائی کو والد بن کے پالا ہے، مگر افسوس وہ سب کو عذاب جان لگتا ہے، مگر افسوس وہ سب کو عذاب جان لگتا ہے، مگر افسوس وہ سب کو عذاب جان لگتا ہے۔ مراکش
लंदन और जापान देखा और पेरिस भी। शरीक होइएगा अगली लाइन में, पेश करता हूं, सुने। मोराकिश लंदन और जापान देखा और पेरिस भी, जहां में सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान लगता है। सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान लगता है, जहां में सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान लगता है। एक नज़्म पढ़ता हूं, अरे यार मेरे दिल की बात छीना आप सब ने। हाँ आइए एक नज़्म पढ़ रहा हूं, एक नज़्म पढ़ रहा हूं, फलस्तीन के हवाले से भी पढ़ दूंगा, जाते जाते ईरान के भी हवाले से पढ़कर चला जाऊंगा। पूरी दुनिया उस सल्यूट कर रही है आयतुल्लाह खामनेई साहब को। लोग तरह की बात करें, कुछ भी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि जिस पर जुल्म हो रहा हो और उस मजलूम के साथ कोई भी अगर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए तो अल्लाह के रसूल ने कहा वही तुम्हारा भाई है, आप भी उसके साथ खड़े हो जाए। मैं इस बात के लिए उनको सल्यूट करता हूँ। एक नज़्म पढ़ूंगा, लेकिन उससे कबल आइए एक खूबसूरत सी नज़्म पढ़ूं। फलस्तीन का जब जिक्र आया है तो उन मासूम बच्चों को अपने जहन में रखें जिनके आपके सामने ईद आ जाती है, बकरीद आ जाती है, खुशियां मना लिया करते हैं। कभी उन मासूम बच्चों का जहन में ख्याल आता है? अगर आता है तो इस नज़्म को सुनिए और उनका दर्द आपके सामने बयान करता हूँ, पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमा लें। महशर का समा है गज़ा में, महशर का समा है गज़ा में, बस आहू पुगा है गज़ा में। करबल के नज़ारे हो जैसे मैं ईद मनाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। काशिफ भाई आपके हवाले से ये बंद, किसको मैं सुनाऊं अपना गम, किसको मैं सुनाऊं अपना गम। जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा है एक तूफा, बस मौत का मंजर है रक़सा। अब कौन सुने ये दर्द अलम, हर घर में मचा है अब मातम। अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है। मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की विदा को खींच लिया। साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है। तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम। हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे। पानी से वज़ू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे। पानी से वज़ू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे। तुम्हें करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे। तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। आइए वो आखिरी नज़्म पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह। मैं नहीं पढ़ पाता वो लबो रुखसार से बातें करने वाली गजल, मैं नहीं पढ़ पाता। मैं नज़्म पढ़ता हूँ और हालात से बात करता हूँ। ईरान में जो मामला हुआ, फलस्तीन में जो मामला हुआ, उन मासूम बच्चों का दर्द हम शायर नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। एक मतला यहाँ से पढ़ता हूँ, ईरान के आयतुल्लाह खामनेई साहब को मैं सलाम करता हूँ कि अल्लाह आपकी जाबाजी को सलाम,
پیش کرتا ہوں یہاں سے مطلع اعظم گڑھ کے آپ اچھے لوگ ہیں. اعظم گڑھ ہمیشہ انہی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ آپ حق بات کرتے ہیں, آپ سچ بات کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں خون اس رگ میں دوڑ رہا ہے اعظم گڑھ کا. تو یہ بچہ ایک خوبصورت سی نظم آپ کو سناتا ہے, اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں, پیش کرتا ہوں مطلع سنیں. عقاب و شاہین و شہباز, عقاب و شاہین و شہباز, اے میرے خامنہ جانباز, تجھے میں یاد رکھوں گا, کبھی نہ بھول سکوں گا, تجھے میں یاد رکھوں گا, کبھی نہ بھول سکوں گا. اے قوم و ملت کے سلطان, اے قوم و ملت کے سلطان, وفا و الفت کی پہچان, تجھے میں یاد رکھوں گا, کبھی نہ بھول سکوں گا. اب یہاں سے بند سنیے کہ جو 56 ملک نہ کر پائے, جو 56 ملک نہ کر پائے, وہ کام اکیلے تو نے کیا. اسرائیل اور امریکہ کی, اسرائیل اور امریکہ کی اٹھتی گردن کو مروڑ دیا. یتیموں بے بس کے غمخوار, اب اگلی لائن میں شریک ہوئیے گا. یتیموں بے بس کے غمخوار, صداقت حق کے علم بردار, تجھے میں یاد رکھوں گا, کبھی نہ بھول سکوں گا. کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آئیے اگلی لائن آپ تک پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرما لیں. ایک بند آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ظالم کے کبھی طرفدار مت ہوئیے گا, چاہے آپ کی جان چلی جائے. ایک بند پیش کرتا ہوں اعظم گڑھ کے اچھے لوگوں, پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر ظالم کی حمایت مت کرنا. چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر ظالم کی حمایت مت کرنا. مظلوموں اور لاچاروں کی تم آہ کبھی بھی مت لینا. یہی آقا کا ہے فرمان, یہی آقا کا ہے فرمان, اسے مت بھولنا میری جان, تجھے میں یاد رکھوں گا, کبھی نہ بھول سکوں گا, تجھے میں یاد رکھوں گا. آخری بند پڑھتا ہوں, اس کے بعد زحمت. تمام بڑے شعراء بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سینئر شاعر بیٹھے ہوئے ہیں. ان تمام کی موجودگی میں رامش بھائی میرے بڑے کرم فرما ہیں. علی محمد میرا دوست ہے. ایک بند آپ تک پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ کفر و اسلام کی جنگ ہے یہ. شریک ہونا اعظم گڑھ کے لوگوں, کفر و اسلام کی جنگ ہے یہ. فرقے کو بیچ میں مت لاؤ, اتنی سی گزارش ہے مل کر اسلام کے گیسو سلجھاؤ. دکھا دو پھر سے میری جان, اب شریک ہوئیے گا اعظم گڑھ والوں, دکھا دو پھر سے میری جان. وہ 313 والی شان, تجھے میں جی سننا چاہتے ہیں. اچھا تعلیم جگہ استقبال کریے. دیکھیے مہتاب عالم صاحب کنوینر, اسرار پردھان صاحب کنوینر آج کے مشاعرے کے ہیں. ایک بات دونوں کنوینر کے لیے اچھی سی تالیاں بجائیے ہمارے مہمان کے لیے. ایک شعر میں ان کی نظر کہ تیری بستی کا ہر ایک منظر سہانا کر دیا, میں نے خوشبو کو تمہیں جانب روانہ کر دیا. کامیاب مشاعرے کے لیے اسد اعظمی آپ کے سامنے.
بہت شکریہ. ہاں بہت شکریہ. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں اور گھر میں ہمیشہ اپنے بڑے بھائیوں کی باتوں کو مانا جاتا ہے. جب اپنے چھوٹے بھائی اپنے سے حکم کریں تو ان کی باتوں کو بھی مانا جاتا ہے. ہمارے والد محترم کی عمر کے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جو وہی درجہ رکھتے ہیں, تو آپ لوگوں کا حکم ہو تو مانا جاتا ہے. اس وجہ سے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہوں. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. کاشف حسنین صاحب کی محبتیں مجھے مل رہی ہیں. یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور شاعروں سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے. اردو کی خدمت کرتے ہیں. ایک 4 مصرے پڑھتا ہوں, اس کے بعد ایک خوبصورت سی نظم اور آپ کو سناتا ہوں. ایک محترمہ ہے, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے کبھی کہا تھا کہ پردیس میں مت جاؤ, گھر ہی پر رہو. پردیس میں مت جاؤ, گھر ہی پر رہو. گھر پر آپ بیٹھ کر کیا کریں گے؟ آپ 2 دن بیٹھیں گے, 3 دن بیٹھیں گے, 3 مہینے بیٹھیں گے, 6 مہینے بیٹھیں گے. اس کے بعد وائف آپ کی لات مار کر بھگائے گی کہ آپ جائیے, جب تک پیسے کما کر نہیں لاؤ گے تب تک گھر میں انٹری نہیں ہے. یہ سارے معاملے جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں. تو ہم بھی مرد ہیں, ہم کیوں خاموش رہیں گے؟ ہم نے بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے. اور اعظم گڑھ کے لوگوں الحمدللہ پوری دنیا سنتی ہے اس نظم کو جو میں ابھی پڑھوں گا انشاءاللہ. 4 مصرے پہلے پڑھ رہا ہوں, تھوڑا سا ماحول دیجئے گا, اس کے بعد وہ نظم پڑھ کر آپ لوگ مجھے ودا کیجئے گا یہاں سے محبتوں کے ساتھ. پیش کرتا ہوں 4 مصرے, ملاحظہ فرما لیں. حاضر کرتا ہوں رجب بھائی, آپ کے حوالے سے 4 مصرے پڑھتا ہوں, سنیں. اے پیاری ماں تیرا آنچل, اے پیاری ماں تیرا آنچل, سبھی آنچل سے اچھا ہے. جس کو ماں سے محبت ہوگی وہی میرے شعر پر تالیاں بجائے گا. اب ذمہ داری آپ کی ہے کہ محبت آپ کو کس سے ہے, ماں سے زیادہ ہے یا ساتھ سے زیادہ ہے. شعر پڑھتا ہوں, یہاں سے مطلب سنیں. اے پیاری ماں تیرا آنچل سبھی آنچل سے اچھا ہے, سبھی آنچل سے اچھا ہے. لگا دے جو مجھے کاجل وہ ہر کاجل سے اچھا ہے. لگا دے جو مجھے کاجل وہ ہر کاجل سے اچھا ہے. اے پیاری ماں تیرا آنچل, اگر ایک ٹاٹ پر 5 نمازیں پڑھ رہی ہے تو. ماں کا مقام دیکھیے. اور یہ شعر پیش کرتا ہوں, سنیں. اگر ایک ٹاٹ پر 5 نمازیں پڑھ رہی ہے تو, نمازیں پڑھ رہی ہے تو, قسم اللہ کی وہ ٹاٹ ہر مخمل سے اچھا ہے. قسم اللہ کی وہ ٹاٹ ہر مخمل سے اچھا ہے. اے پیاری ماں تیرا آنچل. بہت شکریہ. آئیے پردیسیوں کے لیے ایک تحفہ دے رہا ہوں اس مشاعرے سے, مطلب حاضر کر دیتا ہوں, ملاحظہ فرما لیں. شریک ہوئیے گا. یہ والا بھی محلہ بہت اچھا سن رہا ہے. آپ لوگ کھڑے ہیں, کوئی بات نہیں, اگر الیکشن میں نہ کھڑے ہو تو کرسیاں لے کر بیٹھ جائے تو اور اچھے لگیں گے. اللہ آپ کے کھڑے ہونے کو قبول کرے, اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول کرے. مطلب یہاں سے پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرما لیں. کیسے پردیس نہ جاؤں میں تیرے پاس رہوں. تالیاں بجا کر استقبال کیجئے اس نظم کا. پیش کرتا ہوں, یہاں سے سنیں. کیسے پردیس نہ جاؤں میں تیرے پاس رہوں, کیسے پردیس نہ جاؤں میں تیرے پاس رہوں. گھر کی مجھ سے یہ پریشانی نہ دیکھی جاتی, اور ٹوٹی ہوئی چرپائی نہ دیکھی جاتی. میرے گھر کی ہے جو بدحالی مٹے گی کیسے, ہم سفر لب پہ تیرے لالی سجے گی کیسے. قرض سالوں کا ادا جاں میری کیسے ہوگا, میں نہ جاؤں گا جو پردیس تو پھر کیا ہوگا. کیسے پردیس نہ جاؤں میں تیرے
جاؤں گا جو پردیس تو پھر کیا ہوگا چند روپیوں پہ بھلا کیسے گزارا ہوگا قرض خواہ گھر کا لگاتے ہیں ہمیشہ چکر ان کی آواز لب بام سے ہوتی ہے سحر ڈانٹ مالک کی میرا جینا تو بھر ہے کیا میں نے رخ اس لیے پردیس کا دل بر ہے کیا کیسے پردیس نہ جاؤں میں تیرے پاس رہوں آخری بند آپ کے حوالے سے کنوینر مشاعرہ اسرار بھائی ان کی بڑی ضد تھی کہ اسد آپ کو آنا ہے کسی بھی حال میں میں اس نظم کا آخری بند پڑھتا ہوں مہتاب بھائی کے حوالے سے اسرار بھائی حاجی عبدالرحیم صاحب آپ سب کے حوالے سے آخری بند پڑھتا ہوں ملاحظہ فرما لیں کہ جب میں لوٹوں گا وطن اپنے تو پھر کیا کہنا ہاں بھابھی سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جاتی ہے بنارس لینے کے لیے کہ ہسبینڈ کی شکل مجھ سے پہلے کوئی نہ دیکھے سب سے پہلے میں ہی دیکھوں گا وہ محبت ایک الگ محبت ہوتی ہے پیش کرتا ہوں 2-2.5 سال کے بعد جب واپس آنا ہوتا ہے تو الگ الگ خیالات دل میں آتے ہیں وہ خیالات کہاں سے ہمارے سامنے آئیں گے 2.5 سال کے بعد ملنے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے پیش کرتا ہوں بند ملاحظہ فرمائے کہ جب میں لوٹوں گا وطن اپنے تو پھر کیا کہنا کھن کھنائیں گے تیرے ہاتھ میں چوڑی کنگنا کھن کھنائیں گے تیرے ہاتھ میں چوڑی کنگنا عیش و آرام ہوں گے رنج کی دوری ہوگی عیش و آرام ہوں گے رنج کی دوری ہوگی چارپائی کی جگہ پھر تو مسحری ہوگی تالیاں تھوڑا سا بجائیے زوردار عیش و آرام ہوں گے رنج کی دوری ہوگی چارپائی کی جگہ پھر تو مسحری ہوگی سرخ جوڑے میں قسم تیری جو سج جاؤ گی پہلے شب کی وہی دلہن ہی نظر آؤ گی